پھر سے آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ ووٹ پریزیڈنشل الیکشن کے لیے حلال ہے. یہ اپنا ہی کوئی جو ہے وہ چل رہا ہے معاملہ. فضل الرحمان صاحب کا ان کا جو فقہ ہے اس میں چیزیں جو ہیں وہ مرضی سے ان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، پھر وہی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے اس وقت معاملہ چل رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو کابینہ نے فیصلے کیے ہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ حکومت جو بڑے مسائل ہیں پاکستان کے ان کو دیکھ رہی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو سینٹ میں جو اس لیے جو بنیادی طور کے اوپر جو نون لیگ نے واک آؤٹ کیا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ابھی یہ سوالات آ رہے تھے کہ آپ نے اشتہارات کی مد میں کتنے پیسے خرچ کیے. تو آپ دیکھیں کہ صرف وفاقی حکومت نے ایک مد میں 17 ارب روپیہ اور دوسری جو بھی کوشچن آنا تھا جس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کی مد میں 6 ارب روپیہ خرچ کیا. سو اگر آپ 23 ارب روپے کی صرف تصویریں چھاپنے کے لیے سال کے پیسے خرچ کر دیں تو پھر ظاہر ہے حکومت، جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے الیکشن سے پہلے، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ حکومت اشتہاروں پر ہی چل رہی تھی، تو یہ حکومت اشتہاروں کے اوپر ہی چل رہی تھی. ہم نے آ کے اشتہارات کی جو معاملات ہیں ان کو اوپر فوری طور کے اوپر میں نے ایک ریویو کمیٹی بنائی ہے. وہ ریویو کمیٹی جو ہے وہ اشتہارات کی مد میں معاملات کو دیکھے گی اور پرائم منسٹر صاحب نے مکمل پابندی عائد کر دی ہے کہ ذاتی تشہیر کے لیے سرکار کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پیمرا جو ہے اس کا قانون ریویو کریں گے. ایک پریس کونسل چل رہی ہے، ایک پیمرا چل رہی ہے. پیمرا اور پریس کونسل وہ تمام ایک اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے جو صرف پرنٹ میڈیا کو ڈیل کرتی ہے. پیمرا ایک اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے جو صرف الیکٹرانک میڈیا کو ڈیل کرتی ہے. لہذا جو ہمارے تمام جو میڈیا کے دوست ہیں ان کے اس کوارڈینیشن کے ساتھ، ان کی آراء کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیمرا اور پریس کونسل دونوں کو ختم کریں اور ایک نئی باڈی جو ہے اس کو بنایا جائے جس کا نام پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہوگا. پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ نہ صرف جو ہماری الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو دیکھے گی بلکہ جو ہمارا اخبارات کا معاملہ ہے، پرنٹ میڈیا، وہ بھی اس کے ساتھ سامنے جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سائبر میڈیا ہے جو اب بہت بڑا ایک جو سب سے بڑی قوت اس وقت میڈیا میں آ رہی ہے وہ سائبر جو فورس ہے یا آپ کی جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ آ رہا ہے. سو ایک ہی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ تمام میڈیا کو دیکھے اور ایک ہی طرح کے قوانین اور سینسرز ہیں جو اپلائی ہونے چاہیے تمام میڈیا کے اوپر. پھر اس سے ریاست کے ریسورسز بھی بچیں گے. آپ ایک پورا سیٹ اپ چلا رہے ہیں پریس کونسل کا، دوسرا پورا سیٹ اپ چلا رہے ہیں پیمرا کا، تیسرا پورا ہمارا جو فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ ہے وہ سارا چل رہا ہے علیحدہ علیحدہ. سو تمام جو اتھارٹیز ہیں ان کو مرج کیا جائے گا اور ایک ہی باڈی جو ہے وہ بنائی جائے گی پروفیشنلز کی. ٹاپ کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، میڈیا کی نمائندگی اس میں شامل ہوگی. اور آج سپریم کورٹ نے بھی صبح ایک کیس میں جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں اور کہا ہے کہ میڈیا کا اپنا کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے اور اس کو بھی جو ہے وہ سارے معاملے میں لے کے آئیں گے. سو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو انفارمیشن منسٹری، آپ کو ریگولیٹری باڈیز میں، پی ٹی وی میں، تمام میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پی ٹی وی میں پہلے ہی سینسرشپ ہم نے ختم کر دیا اور اب تو مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو پرائیویٹ چینلز اتنا ٹائم نہیں دے رہے جتنا پی ٹی وی ٹائم دے رہا ہے. اور اپوزیشن نے کو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا کم از کم اتنی گریس دکھانی چاہیے کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. حکومتی سرکاری بنچوں کی ہوتی تو آپ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ کے تمام سینیٹرز موجود ہوں. ذمہ داری جمہوریت میں دونوں کی ہوتی ہے، حکومت کی بھی ہوتی ہے، اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے. اگر اپوزیشن آ جائے گی، اتنی بڑی اپوزیشن ہے، اپوزیشن کہے گی کہ ہم نے ہاؤس کو نہیں چلنے دینا تو ہاؤس نہیں چلے گا. بڑی سمپل بات ہے. ہم نے پہلے دن بھی پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی سے، باقی جماعتوں سے جو بات کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ آپ ایک بڑی اپوزیشن ہے اور اپوزیشن ہاؤس کو مل ملا کے ہی ہم جو ہے وہ آگے کام بڑھائیں گے. اگر اپوزیشن
وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے مزید کہا کہ ایوان کو عزت دینے کے لیے عمران خان سینٹ میں موجود رہے. نواز شریف پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ گئے یہ بھی پوچھا جائے, اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہم جو ہے ریویو کمیٹی بنائیں گے جس کی جو پرمیشن ہے اور اس کی اجازت جو ہے عمران خان صاحب نے دے دی ہے. اشتہارات کو دیکھنے کے لیے ریویو کمیٹی بنائی جائے گی. اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے ایک نامور شخصیت ہیں, بہت ان کا ہمارا احترام ہے. اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ووٹ جو ہے وہ سب کو جب آئیں گے سب کے سامنے ہوں گے, لیکن اس وقت تو عارف علوی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی چیلنج ہے. لیکن یقینی طور کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کا قد اس سے کوئی کم نہیں ہوتا, وہ ایک اہم شخصیت ہے اور رہیں گے. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, سوچ کے طریقے ہیں. اگر ہم ایک اپنی سوچ کو ایک اتنی شدت پسند سوچ رکھیں کہ یہ کہیں کہ نہیں پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آسٹیریٹی ہونی چاہیے, سادگی ہونی چاہیے, تو پھر پرائم منسٹر کو جانا بھی جو ہے وہ اپنی صرف ایک اکیلی گاڑی میں جانا چاہیے. پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور آپ کو معلوم ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو تھریٹس صرف پاکستان کے اندر کے نہیں ہیں, پاکستان کے باہر کے تھریٹس ہیں. کیا ہمیں ان کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کرنا چاہیے بطور سٹیزن؟ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی عزت کے ساتھ, ان کی سیکیورٹی کے ساتھ پاکستان کا مفاد وابستہ ہے. لہٰذا جو بھی میئرز لیے جاتے ہیں, پرائم منسٹر نے کبھی پروٹوکول, جو لوگ بھی عمران خان کو جانتے ہیں اور اس کے لیے بہت قریبی نہیں بھی جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے عمران خان تو پروٹوکول وغیرہ کے بالکل کانشیس آدمی نہیں ہے, نہ ہی ان کو سیکیورٹی کی کوئی پرابلم ہوتی ہے. لیکن ایک ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم کے لیے حفاظتی اقدامات کرے. میرا جو نواز شریف صاحب کے بارے میں جو زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ ان کا جیل ٹرائل ہو. ان کو لایا ہی کیوں جاتا ہے؟ جیل کے اندر سہولتیں موجود ہیں اور وہاں پر جیل ٹرائل جو ہے وہ ہونا چاہیے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو ہر دفعہ باہر لا کے اتنے ایکسپینسز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. ان کو جیل میں آرام سے جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے. اس وقت آپ لوگ ہنی مون پیریڈ میں ہیں, اور جس طرح گزشتہ 8-10 روز میں میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے یا کوتاہیوں کی, یا جو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے, ہم میڈیا کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. یا تو ہم باقی پارٹیز کی طرح ہوں جن کو آپ بڑے قریب سے اچھی طرح کور بھی کرتے ہیں, ہم اخبار نہ پڑھیں, ٹی وی نہ دیکھیں, کچھ نہ کریں, ختم ہو جائے گی بات. میڈیا ہمارے اوپر بہت تنقید اس لیے کرتا ہے کہ ہم میڈیا کی تنقید کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر اثر کرتے ہیں, ہم اس کو ایک سنجیدگی سے لیتے ہیں, اور میڈیا کی ہم مائکروسکوپ میں ہوتے ہیں. اس کا فائدہ بھی ہے,